نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 42 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 42 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تو فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 42 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا جائے گا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، کرونا وائرس کے بڑھتے حملے بچاؤ کے لیے مارکیٹ شام 6 بجے بند، ہال روڈ، مال روڈ، پینوراما سینٹر 6 بجے ہی بند۔ گنبد، انارکلی، اچرا بازار 6 بجتے ہی بند کروا دیے گئے۔ شادی ہالز میں انڈور تقریبات پر پابندی عائد، آؤٹ ڈور کی اجازت، جبکہ مہمانوں کی حد 300 مقرر کی گئی ہے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے حملے بچاؤ کے لیے مارکیٹس شام 6 بجے بند، ہال روڈ، مال روڈ، پینوراما سینٹر 6 بجتے ہی بند کروا دیے گئے۔ نیلا گنبد، انارکلی، اچرا بازار 6 بجتے ہی بند کروا دیے گئے۔ شادی ہالز میں انڈور تقریبات پر پابندی عائد، جبکہ آؤٹ ڈور کی اجازت، مہمانوں کی حد 300 مقرر۔ کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر شام 6 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکم نامہ۔ پہلے تو تاجروں نے کچھ مزاحمت کی، لیکن 6:30 بجے تک مارکیٹیں بند کر دی گئیں۔ حکومتی اقدام سے تاجر ہی نہیں، شہری بھی نالاں نظر آئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو غریب طبقے کا بھی سوچنا چاہیے۔ روزگار نہیں ہوگا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ چھوٹا دکاندار اور دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوا ہے، جسے ریلیف دینے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے۔ کیمرہ مین وقار علی کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے باوجود سینکڑوں اسکول کھلے رہے۔ حکومت نے 19 مارچ تک سالانہ امتحانات مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مقررہ ڈیڈ لائن کے بعد اسکول کھلا تو 3 ماہ کے لیے پھر سے سیل ہو جائے گا، حکام نے واضح کر دیا۔ یہ ہے کہ کچھ اسکولوں میں کوئی انٹری ٹیسٹ، ایڈمیشنز کے انٹری ٹیسٹ کو سینڈ اپ اس طرح کے چل رہے ہیں جس کے لیے آلریڈی انہوں نے شیڈیول کیا ہوا تھا، تو اس کے لیے منسٹر صاحب کے اس ٹویٹ کے حوالے سے کہ 5 دن کا ٹائم ہے کہ 19 تاریخ تک فرائیڈے تک، ٹل فرائیڈے۔ اب انہوں نے جمعے تک کا کہا ہے، تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ اسکول پرائیویٹ سیکٹر نے بند نہیں کرنے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا وہ گورنمنٹ سیکٹر کو ہوگا، کیونکہ جب بورڈ کے ایگزام ہونے ہیں تو وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے بچوں نے بھی اپیئر ہونا ہے، گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں نے بھی اپیئر ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو نتائج ہیں وہ بری طرح متاثر ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ کے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کے باہر بزرگ شہریوں کی لمبی قطاریں۔ بزرگ شہریوں کا ایکسپو سینٹر کے باہر بیٹھنے، سائے، ویل چیئرز اور پانی کا بھی انتظام کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ بزرگ شہری بہت ہیں جو کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں۔ دوسرا، ویل چیئرز کی تعداد بڑھائی جائے، بہت کم ہے۔ اور تیسرا، پانی کا انتظام کیا جائے، بوٹلز رکھی جائیں۔ نہیں، کم ہے نا، ادھر دیکھیں نا، ادھر لوگ جو کھڑے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے 3 سے 4 مقامات پر ویکسینیشن سینٹرز بنیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کا ویکسینیشن سینٹرز کا دورہ، بزرگ شہریوں کو ویکسینیشن سینٹر داخلے کے لیے رہنمائی کرتے رہے۔ ضلع انتظامیہ کا ایکسپو سینٹر کے ایک اور ہال کو ویکسینیشن سینٹر کے مختص کرنے کا فیصلہ۔ آج میکسم رش ہے، اور ایک لحاظ سے خوشائن اس لیے ہے، لوگ میں کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے اور وہ آ رہے ہیں یہاں پر۔ کل ہمارا جو فگر تھا 5700 کو ٹچ کیا تھا، آج مجھے لگتا ہے اس سے بہت زیادہ ہو جائے گا فگر۔ سو بہرحال مینیج، اوبیسلی لوگ دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کوئی منڈی بہودن سے آ رہا ہے، کوئی سرگودا سے آ رہا ہے۔ لاہور کے متوسط طبقے پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کا فیصلہ۔ اب 5 مرلے سے زائد رہائشی صارفین کو پانی مہنگا خریدنا پڑے گا۔ حکومت نے 5 سے کم کو ریلیف، جبکہ 5 مرلے سے زائد کے رہائشی واسطہ صارفین کے لیے پانی کا بل مہنگا کرنے کی تجویز اور نئے نرخ نامے عائد کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ لاہور میں واسا کے ذریعہ آمدن اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کے لیے نئے بزنس ماڈل پر تیاریاں ابھی بھی جاری ہیں، جس میں حکومت نے واسا کو پانی کے نرخوں کے اضافے کی اجازت تو دی، لیکن تاحال منظوری نہیں ہو سکی۔ واسا اور اربن یونٹ کی جانب سے واسا صارفین کے لیے پانی کے نئے بل مقرر کرنے کے لیے مختلف تجاویز سامنے آئی تھیں، جس میں اب مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت واسا کے 5 مرلے سے کم رہائشی صارفین پر پانی کے بل نہیں بڑھائے گی، جبکہ 5 مرلے سے زائد کے رہائشی اور واسا صارفین کے لیے پانی کے بل مہنگے
आगे किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सिंडिकेट कमेटी बराए खजाना में पेश की गई तजावीज़ में कहा गया है कि हुकूमत की RMC कमेटी ने 5 से 7 मरले के रिहायशी सार्फिन पर 27 रुपए बिल बढ़ाने की तजवीज़ दी है और 7 से 10 मरले के रिहायशी सार्फिन पर माहाना पानी के बिल में 33 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई, जबकि 10 से 15 मरले के रिहायशी सार्फिन पर 528 रुपए माहाना बिल बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब 15 से 20 मरले के वासा सार्फिन पर 1765 रुपए करने की तजवीज़ है। कमर्शियल और सनती सार्फिन पर ज़्यादा से ज़्यादा 7000 रुपए तक बिल बढ़ाने की तजवीज़ है। महंगाई के दौर में रिलीफ का झोंका। माह रमज़ान में 2018 के नरखों पर अशिया देने का ऐलान। 10 किलो आटे का थैला 300 रुपए में मिलेगा। चीनी 60 रुपए किलो मिलेगी। घी और पोल्ट्री मसनूआत मार्केट से 15% तक सस्ती मिलेंगी। हुकूमत के लिए रमज़ान बाजारों के फंड्स में इजाफा। शहर में 30 रोज़ के लिए 30 रमज़ान बाजारों के फंड्स दुगना हो गए, जबकि पंजाब हुकूमत को शहर में रमज़ान इंतजाम के लिए 48 करोड़ देना होंगे। 30 रमज़ान बाजारों के लिए 48 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए जाएंगे। 2019 में 30 रमज़ान बाजारों के क़याम में 24 करोड़ खर्च किए गए। इंतजामिया और सनत व तिजारत ने फंड्स इजरा के लिए हुकूमत से भी मुतालिबा कर दिया है। हुकूमत के लिए रमज़ान बाजारों के फंड्स में इजाफा कर दिया गया है। शहर में 30 रोज़ के लिए 30 रमज़ान बाजारों के फंड्स 2 गुना हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत को शहर में रमज़ान बाजार इंतजामात के लिए 48 करोड़ देना होंगे। लग्जरी गाड़ियां और प्लॉट्स खरीदने वाले रेडार पर आ गए। FBR ने 18,000 लाहौरियों की थर्ड पार्टी मालूमात हासिल कर ली हैं। 18,000 लाहौरियों का सुराग लगाकर कार्रवाई शुरू। डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन के मकीनों का डेटा हासिल किया गया। अलामा इकबाल टाउन, बाबरा टाउन, सुई गैस सोसाइटी का डेटा शामिल है। नाम, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर समेत दीगर अहम मालूमात हासिल की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी फिर FBR के निशाने पर। 2018 और 2019 का ऑडिट शुरू। अखराजात और कॉन्ट्रैक्टर्स को होने वाली अदायगियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी फिर FBR के निशाने पर। 2018 और 2019 का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। अखराजात और कॉन्ट्रैक्टर्स को होने वाली अदायगियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जाती उम्रा अराजी केस। ज़मीन फरोख्त करने वाले मालिकान और प्रॉपर्टी डीलर्स नैब में पेश। अदायगियों और मुआहिदों का रिकॉर्ड पेश किया गया। जाती उम्रा के लिए अराजी खरीदो फरोख्त करने वाले मालिकान और डीलर्स नैब लाहौर में पेश हो गए। अराजी फरोख्त करने वाले मालिकान और प्रॉपर्टी डीलर्स ने अदायगियों और मुआहिदों का रिकॉर्ड पेश किया। रायवन में वाक़ मौजा सुल्तान के मौजा मॉल, मौजा आसल लखोवाल, मौजा बदो की स्थानी का रिकॉर्ड भी पेश किया गया। पेशी के दौरान रजिस्ट्री इंतकाल और फर्द की कॉपियां भी तफ्तीशी को फराहम की गई। मरीम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट का मरीम नवाज को नोटिस। 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। मरीम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया है? जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का इस्तफसार। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस असजद जावेद घराल ने समाअत की। डेप्टी प्रोसिक्यूटर खलीकुज़्ज़मान फैसल रजा बुखारी भी पेश हुए। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी के दलाइल। दरख्वास्त में मरीम नवाज और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। शहबाज गिल की आंख पर पट्टी, अंडे और स्याही। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल की आंख में इंफेक्शन कर गए। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता आराम का मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गुल की हाई कोर्ट में पेशी के दौरान इन पर शहरियों की जानिब से अंडे और स्याही फेंकी गई। स्याही आंखों में गिरने से उनकी आंख मुतासिर हुई। मामले खसूसी ने अस्पताल में चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि स्याही के केमिकल्स की वजह से आंख में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर्स ने बाईं आंख पर ट्रीटमेंट के बाद पट्टी लगा दी। लाहौर पार्किंग कंपनी की नाअहली। DC ऑफिस और इचरा की रोटरी पार्किंग नामुनासिब देखभाल से खराब। कैमरे, सेंसर, तारे खस्ताहाली का शिकार है। करोड़ों रुपए के मंसूबा फेल होने लगे हैं। आपको बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी की नाअहली, DC ऑफिस और इचरा की रोटरी पार्किंग नामुनासिब देखभाल से खराब। कैमरे, सेंसर, तारे खस्ताहाली का शिकार हैं, जबकि करोड़ों रुपए के मंसूबे फेल होने लगे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत
اور اپوزیشن دونوں کو چاہیے کہ عوام کا خیال رکھے۔ حکومت روز بروز مہنگائی اور بے روزگاری کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہ عمل مرتب کرے۔ ترجمان کنجی بردار خانہ کعبہ الحاج میاں عبدالرحمن میاں ناصر اسلام میاں قاسم کی ہمشیرہ کی شادی فیصل آباد کے معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، مالیاتی مشیر اور کاروباری شخصیت میاں محمد فاروق کے صاحبزادے محمد عفان فاروق سے ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی نکاح کی تقریب میں شرکت کی۔ متمم جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا فضل الرحیم نے نکاح پڑھوایا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی، سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق، پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان، سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری، ڈی سی فیصل آباد محمد علی، ناصر سیال، جی ایم سکندر، راجہ بروز کمال بشارت اور سعودی عرب سے کلید بردار خانہ کعبہ کی طرف سے آئے ہوئے وفد نے خصوصی شرکت کی۔ دیگر نمایاں مہمانوں میں صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، اسلامک اسکالر حکیم طارق محمود چغتائی ابکری والے، صدر آریہ ایسوسی ایشن اور دیگر نے شرکت کی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد کی صحت میں بہتری، فاروق ہاسپٹل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس نے توصیف احمد کی فیملی سے رابطہ کر کے ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ توصیف احمد کے بھتیجے سیف الدین کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو معاملات خود دیکھنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد توصیف احمد کو پی آئی سی شفٹ کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے سٹنٹس ڈالے جائیں گے۔ نیشنل اوپن پولو قائد اعظم گولڈ کپ کے گروپ میچز ریماؤنٹس اور بی این پولو ٹیم نے مد مقابل ٹیموں کو شکست دے دی۔ لاہور پولو کلب میں پاکستان کے سب سے بڑے پولو ٹورنامنٹ کے گروپ میچز جاری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔